آپ سارے لوگ خاموش ہو جائیں، یہ نبی کا جلسہ ہے، آپ اس طریقے سے اس کی بے ادبی نہ کریں۔ حضرات، بادب با نصیب بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ آپ حضرات اتنی رات تک نبی کا جلسہ سماعت کر رہے ہیں، یہ آپ کی محبت کی ضمانت ہے، محبت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ لیکن آپ اس طرح سے نہ بولیں، اور جلسے میں زور سے بھی نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور نبی کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ تو یہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اے ایمان والو نبی کے ذکر سے بھی اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ نبی کا یہاں ذکر چل رہا اور تمہاری آوازیں اونچی ہوں گی نبی کے ذکر پر، تو میرے بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑی دیر آپ اور سنیے، آپ نے اتنی دیر سنا ہے تو اور تھوڑی دیر سنیں، اور اس کے بعد گھر جا کر خوب شور مچائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب مل کے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جامعہ قادریہ فیض القرآن کا عظیم الشان اجلاس ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ بے شک۔ الحمدللہ اس میں بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی، جس کو آپ اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ بے شک۔ حضرات بڑی محنت کی ہے اس مدرسے میں قاری محمد دانش صاحب نے اور قاری عبد الرحمن صاحب نے۔ یہ مدرسے چلانا آسان کام نہیں ہے، ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو مدرسے چلاتے ہیں اور ان میں پڑھاتے ہیں۔ بے شک۔ تو قاری دانش صاحب نے بہترین مدرسے میں تعلیمی نظام بھی بنایا، اور ماشاءاللہ آج جو اس محنت کا پھل ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بے شک۔ اور آپ اس وقت بہترین جلسہ بھی سماعت کر رہے ہیں۔ جلسے میں بڑے اچھے مہمانوں کو قاری دانش صاحب نے دعوت دے کر بلایا۔ نقیب اعظم ہندوستان قاری یوسف رضا سنبھلی صاحب، آئے راشد نظامی صاحب، افضل رامپوری اور بھی دیگر شعراء خطبہ آئے، آپ نے سماعت کیا۔ شاید اس جلسہ کی آخری کڑی کے روپ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، قرآن کے حوالے سے چند باتیں بتاؤں گا اور اپنی تقریر ختم کروں گا۔ بہت زیادہ لمبی گفتگو آج مجھے نہیں کرنی ہے، ہاں یہ آپ کی محبتیں تھی، میں یہاں پر حاضر آ گیا۔ حضرات قرآن جو ہے مسلمان کو اللہ نے ایک ہتھیار دیا ہے، تمہارا ہتھیار ہے قرآن۔ نوجوانوں تم بھی سنو، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو تمہارے مقابلے میں بڑی بڑی حکومتیں تھیں۔ شروع سے دیکھیں آپ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو خود خاندان کے لوگوں نے مخالفت کری، خود اپنے خاندان کے لوگوں نے، چچاؤں نے مخالفت کری۔ نبی کی بات تو الگ ہے، دیکھیے نبی سے بڑا صبر بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور نبی سے زیادہ اللہ کو چاہنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ ہمارے نبی
کو اللہ نے اتنی پاور دی کہ ستانے والوں کے لیے اگر ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دیتے تو وہ تباہ ہو جاتے، لیکن میرے نبی نے پھر بھی ان کے پتھر کھائے، گالیاں کھائیں۔ میرے نبی نے ان سے تکلیف کے دنوں رات کہ جو انہوں نے پہاڑ، ظلم کے پہاڑ ڈھائے میرے نبی پر، وہ بھی سہے۔ لیکن حضرات ایک بات بتاؤں، اللہ نے اس قرآن کو اس وقت بھی ہتھیار بنایا تھا نبی کے لیے، اور یہ آج بھی ہتھیار ہے تمہارے لیے، اور یہ قیامت تک ہتھیار رہے گا مسلمانوں کے لیے، لیکن ہم نے اپنے ہتھیار کو چھوڑ دیا ہے۔ اسٹیج کے لوگ خاص توجہ فرمائیں، آپ لوگ ماشاءاللہ یہ ائمہ، حفاظ، قراء سب یہ تشریف رکھتے ہیں، سب نیک لوگ ہیں، ذی علم ہیں، ذی شعور ہیں۔ اللہ ان سبوں کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو تھوڑی سی بڑی کام کی باتیں میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ حضرات، اللہ نے تمہیں تنہا دنیا میں نہیں چھوڑا، اللہ نے دنیا میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، اللہ نے تمہیں ایسا ہتھیار دیا ہے کہ جو ہتھیار کا مقابلہ آج بھی پوری دنیا مل کے نہیں کر سکتی، اور اس ہتھیار کا نام ہے قرآن۔ اے ہے، واہ واہ واہ، بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا نام ہے قرآن۔ حضرات، کسی قوم کو دیکھیے مال کے اعتبار سے برتری حاصل ہوئی، کسی کو تعداد کی بنیاد پر، کسی کو فوج و سپاہ کی بنیاد پر۔ مسلمانوں، تم نے کبھی بھی کامیابی نہ فوج کی بنیاد پہ حاصل کی ہے، نہ تعداد کی بنیاد پہ حاصل کی ہے، نہ مال اور دولت کی بنیاد پہ حاصل کی ہے۔ جب جب تمہیں کامیابی ملی ہے، خدا کا فضل رہا ہے، اور پھر اس میں قرآن کا کمال رہا ہے۔ جب جب کامیابی ملی ہے، دیکھیے نہ بدر کے میدان میں تمہاری تعداد زیادہ تھی، نہ تمہارے پاس مال زیادہ تھا، تعداد بھی کم تھی، مال بھی کم تھا، مگر اللہ نے کامیابی دی تھی۔ ہر وقت دیکھیے، آج ہم جو فیل ہیں، جو فلاپ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اور پوری دنیا ہمیں مار رہی ہے، پوری دنیا ہمیں تکلیف دے رہی ہے، پوری دنیا ہمیں ستا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہتھیار تو ہے ہمارے پاس، مگر ہتھیار کا استعمال کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے پوری دنیا ہمیں نوجوانوں مار رہی ہے، اس لیے نوجوانوں پوری دنیا ہمیں ڈس رہی ہے، اس لیے نوجوانوں پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو کے رہ گئے۔ تمہارے پاس رائفل ہو، اور اس رائفل کو آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں دفن کر کے ڈال دو، اس کے بعد میں تیرے گھر میں تیرا دشمن آئے گا، تو رائفل کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہا ہے تو دشمن سے کیسے جیت پائے گا؟ رائفل ضرور ہے، مگر اس کا استعمال تجھے آتا نہیں، تو استعمال کرتا نہیں، تو نے ایک کونے میں ڈال دیا، اس پہ گرد و غبار آ گیا رائفل پہ، اس کے اوپر دھول جم چکی ہے۔ اب وہ کس کام کی تیری رائفل ہے جب تو اس کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا؟ اور سن، رائفل تیرے گھر میں ہو، روزانہ کیئر کرے، اس پر تیل لگائے، اس کی صاف صفائی کرے، اور پھر ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جائے، تو تیرے سامنے سے جو نکلے گا تجھے دیکھے گا، تیرے ہتھیار کو بھی دیکھے گا۔ اس سے پنگا نہیں لینا، اس کے پاس جو ہتھیار ہے بڑا خطرناک ہے۔ میرے بھائی، وہی ہتھیار اللہ نے جو تمہیں دیا قرآن، ہم نے کیا کیا کہ اپنی طاقوں میں سجا کر رکھ دیا، ہمارے قرآن پہ دھول چڑھ گیا، گرد و غبار چڑھ گیا، ہم تو اس کی کبھی تلاوت ہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی تلاوت کر بھی لیا تو پھر ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ کاش ہم نے قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہوتا۔ میرے بھائی ذرا غور کرنا، خالی تلاوت کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ ایسے تو قرآن بہت لوگ پڑھتے ہیں، قرآن تو کافر بھی پڑھ لیا کرتے ہیں، قرآن تو یہودی بھی آج کے زمانے میں ریسرچ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عیسائی بھی قرآن کو پڑھ لیا کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں قرآن ایسے تو بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، مگر قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں تمہارے لیے قانون دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے تمہیں ایک میپ دیا ہے، میپ بولتے ہیں راستے کے نقشے کو، اور اس میپ کو اگر تلاش کرو گے تو قرآن کو سورہ فاتحہ کو جب کھنگالو گے تو سورہ فاتحہ میں تیرا میپ مل جائے گا۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو میپ لگانا پڑتا ہے، وہ کلومیٹر کی دوری بتاتا ہے، کدھر کو جانا ہے وہ بتاتا ہے، راستہ کیسا ہے وہ بتاتا ہے۔ ویسے ہی قرآن میں ایک میپ ہے، جو وہ میپ کو تو لگا دے گا اور اپنی زندگی کو اس پر ڈال دے گا تو یہ میپ تجھے بتائے گا جنت میں کیسے جانا ہے، کدھر ہو کے جانا ہے،
کیا کیا کر کے جانا ہے، اور اس میپ کا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ قرآن میں بتا دیا۔ ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے، اس میں اہدنا الصراط المستقیم اللہ نے فرما دیا، دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ بے شک بے شک۔ اب ہم قرآن 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 کہتے ہیں، مگر میرے بھائی خالی قرآن کہنے سے نہیں کام چلے گا، خالی ہم رمضان رمضان کہہ دیں، کہنے سے نہیں کام چلے گا، روزہ رکھنے سے کام چلے گا۔ بے شک، خالی قرآن کہنے سے نہیں کام چلے گا، قرآن پہ عمل کرنے سے کام چلے گا۔ آپ نے قرآن کا ہدیہ کرایا، مسجد میں رکھا دیا، میرے بھائی تو اس سے کیا سوچتے ہو، آپ کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، قرآن کو پڑھو بھی اور اس پہ عمل بھی کرو، انشاءاللہ کبھی مار نہیں کھا سکتے۔ بے شک بے شک۔ جب تک قرآن سے دور رہو گے، مارے جاتے رہو گے، پٹتے رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے، رسوا ہوتے رہو گے۔ قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن ہی ایسی چیز ہے، مگر آج میری قوم قرآن سے بہت دور ہے۔ اب اپنے دل سے خود پوچھ رہی ہے، جو جملے میں بول رہا ہوں، کیا واقعی ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں؟ تو ہمارا دل کہے گا تو قرآن کے پاس سے بھی ہو کے نہیں نکلا، قرآن پہ تو عمل ہی نہیں کرتا۔ قرآن میں ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، نہیں پڑھتے۔ قرآن میں ہے زکوٰۃ دینا ہے، نہیں دیتے۔ قرآن میں ہے روزہ رکھنا ہے، نہیں رکھتے۔ قرآن میں ہے والدین کی اطاعت کرنا، نہیں کرتے۔ قرآن میں پردے کا حکم صاف طور پر آیا ہے، مگر ہماری بیٹیاں بہنیں مائیں پردہ نہیں کرتی۔ قرآن میں میرے بھائی سود نہیں کھانا، مگر پھر بھی میری قوم سود کھا رہی ہے۔ قرآن میں شراب کی ممانعت ہے، نہیں پینا، ہاتھ نہیں لگانا، مگر پھر بھی میری قوم شراب کی بھٹیوں پر لائن لگاتی نظر آ رہی ہے۔ لوگوں، ہم نے قرآن ہی کو تو ٹھکرا دیا، ہم نے قرآن ہی کے راستے کو تو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن ہی کو تو سینے سے لگا کے عمل نہیں کیا۔ بس ایک یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم تباہ ہو کے رہ گئے، جس کی وجہ سے ہم برباد ہو کے رہ گئے میرے بھائیوں۔ ورنہ تمہاری تعداد تو آج اتنی ہے، تاریخ اٹھاؤ، پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کبھی اتنی نہ تھی جتنی تعداد آج ہے۔ تقریباً 125 کروڑ پوری دنیا میں مسلمان پایا جاتا ہے، اس سے زیادہ تو ہوگا، اس سے کم نہیں ہے۔ بدر میں تو کل 313 تھے، مگر تم نے ایک نئی تاریخ لکھی تھی۔ لوگوں ذرا تم مجھے بتاؤ تو، کربلا میں تم کافی 72 تھے، مگر تم نے ایک نئی تاریخ لکھی تھی۔ ذرا تاریخ تو اٹھاؤ، تاریخ کا مطالعہ تو کرو، پتہ چلے گا۔ کبھی بھی تعداد کی بنیاد پر تمہیں کامیابی نہیں ملی ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، جب تم نے قرآن کو اپنی رہنما بنایا ہے، جب تم نے قرآن کا دامن پکڑا ہے، اللہ نے تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا۔ اللہ نے تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا ہے۔ میرے نوجوانوں، آج میری تقریر سے بس یہ جملے لے کے جانا کہ آج کے بعد میں تمہیں ایک ہی بات بتا کے جا رہا ہوں، میں 50 باتیں بتا کے نہیں جا رہا، نہ میرے پاس 50 باتیں بتانے کا ٹائم ہے اور نہ تمہارے پاس سننے کا ٹائم ہے، دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور زیادہ باتیں تم یاد بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ہی ایسی بات بتا دوں جو آپ کو 100 سونار کی اور ایک لوہار کی پڑے۔ ایک ہی بات میں آپ کو بتا دوں، صرف آج کے بعد جلسے سے اٹھنا تو یہ سوچ کے اٹھنا کہ قرآن کو اپنا ہم رہنما بنائیں گے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ صرف قرآن کو، بس اور کوئی سبق نہیں، صرف قرآن۔ اور اگر تمہیں نہیں پتا قرآن میں کیا ہے، کسی مولانا پوچھ لو، حضرت یہ کام کرنا، قرآن کیا بتا رہا ہے اس کام کے لیے؟ بس صرف قرآن۔ جس دن تم نے قرآن کو خدا کی قسم اپنے آگے کر دیا، دنیا تمہارے پیچھے ہو جائے گی۔ آج تم نے قرآن کو پیچھے کر دیا، اس لیے دنیا تمہارے آگے ہے، تم قرآن کے پیچھے ہو۔ تم نے قرآن پڑھنے والوں کو بھی پیچھے کر دیا، ان کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ آج ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر کو آدمی بہت ہائی فائی عزت دیتا، میرے بھائی یہ قرآن پڑھنے والے بچے، حافظ قرآن، عالم قرآن، ان کی حیثیت بہت زیادہ ہے۔ جب تک یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ مہمان رسول ہیں، اور یہ پڑھ کے نکل جائیں تو یہ نائب رسول ہیں۔ ان کا جانا بھی لاجواب ہے اور مدرسے سے آنا بھی لاجواب ہے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، مکہ کا ایک بہت دبنگ آدمی، بہت مضبوط آدمی، پورا مکہ جس سے ڈرتا تھا، نام ہے عمر ابن خطاب۔ یہ ایمان لانے کے بعد ہی نہیں، اتنے خطرناک، ایمان لانے سے پہلے بھی دبدبے والے تھے، ایمان لانے کے بعد تو پھر ایسے مان لو جیسے سونے کا پانی چڑھا دیا ہو۔
پھر تو ایسا لگا کہ 4 چاند لگ گئے، مگر عمر ایمان لانے سے پہلے بھی پورے مکہ کے اندر یکتائے روزگار تھا، دبنگ. اور حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ مکہ میں کسی کی طاقت نہیں تھی کہ عمر کی آنکھ میں ڈال کے کوئی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کوئی بات کرے. سب گھبراتے تھے عمر سے. میٹنگ ہوئی، سب نے کہا اسلام بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا. عمر کا معاملہ یہ تھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ زیادہ چیمے گوئیاں نہیں کرنا، جو کرنا ہے کر ڈالنا. کہا مکہ والوں چیمے گوئیاں کیوں کرتے ہو کہ اسلام آگے بڑھ رہا، روکتے کیوں نہیں؟ تو کہا عمر کیسے روکے، محمد عربی کے پاس ایک ہتھیار ہے جس کا نام قرآن ہے، وہ جس کے سامنے پڑھ دیتا وہ محمد کی بولی بولتا نظر آتا ہے. جس کے سامنے قرآن پڑھ دے محمد، وہ محمد کی بولی بولتا ہے. عمر نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی. آج عمر محمد کی بولی نہیں بولے گا، اور آج مکہ میں کوئی بھی محمد کی بولی نہیں بولے گا. یہ قصہ ہی میں تمام کر دوں گا. ہاتھ میں تلوار اٹھائی. آج محمد عربی کا سر معاذ اللہ قلم کر دوں گا. لوگوں ذرا غور کرو، قرآن کی پاور کو دیکھنا. لوگوں ذرا غور کرو، قرآن نے بڑے بڑے طوفانوں کے رخ پھیر دیے ہیں. قرآن نے بڑے بڑے پہاڑوں کو مسخر کر دیا ہے. قرآن نے دریاؤں کو پھیر دیا ہے. قرآن نے سمندروں کو لوگوں پھیر دیا ہے. ذرا غور کر، تو نے قرآنی کو تو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے برباد ہے. عمر ہاتھ میں تلوار لے کے نکلا. آج نبی کا مرڈر کروں گا، آج نبی کا سر کاٹوں گا. لوگوں تلوار لے کے جلال میں نکلے ہیں. کسی نے عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھی. مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج مکہ کا دبنگ ہاتھ میں تلوار لے کے آپ کا طرف رک کر کے آ رہا ہے. یا رسول اللہ، میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر نیت اچھی ہے تو عمر کا استقبال ہوگا، اور اگر نیت خراب ہے تو عمر کا سر ہوگا اور عمر کی تلوار ہوگی. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لوگوں، حضرت عمر تلوار لے کے نکلے. راستے میں ملاقات کسی نے کی. عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج اسلام کا درخت کاٹنے جا رہا ہوں. عمر کہاں جا رہے ہو؟ آج اسلام کا پودا جڑ سے اکھاڑنے جا رہا ہوں. عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ کے اندر جو چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں آج مکمل طریقے سے ختم کرنے جا رہا ہوں. آج جو مکہ میں نیا دین آیا ہے، محمد نام کا کوئی شخص ہے، آج ان کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لوگوں ذرا غور کرو. کسی نے کہا تھا عمر، ارے محمد عربی کا سر بعد میں قلم کرنا. اسلام تو تیرے گھر میں آ گیا ہے. اپنے گھر کی تو خبر لے. اسلام تو تیرے گھر میں آ گیا ہے. کہا قرآن نے پورے مکہ کا جو ہے چین و سکون چھین لیا. جو بھی قرآن سنتا ہے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے محمد عربی کا مذہب اپنا لیتا ہے. کہا عمر وہی تو قرآن ہے جو تیرے گھر تک پہنچ گیا. جسے تو روکنے چلا ہے وہ قرآن تیرے گھر تک پہنچ گیا. لوگوں تم قرآن کو آگے تو کرو. اتنی پاور ہے اس کے اندر، اتنی پاور ہے، یہ ہر جگہ تمہیں راستہ دکھائے. بے شک بے شک. پل صراط بڑا خطرناک راستہ، وہاں بھی انشاءاللہ یہ تمہیں راستہ دکھائے گا اور جنت میں لے کے جائے گا. مگر قرآن کا دامن پکڑو میرے بھائی. تم نے پکڑا نہیں. جتنی محبت تم نے دنیا میں بالی ووڈ سے کیا، ہالی ووڈ سے کیا، تم نے جتنی محبت دنیا سے کیا، کاش اس کی آدھی محبت بھی اگر قرآن سے کر لیتے نا تو قرآن تمہیں کامیاب قوم بنا کے چھوڑتا. عمر نے کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے عمر، تیری بہن ایمان لے آئی ہے، قرآن پڑھتی ہے. تیری بہن ایمان لے آئی ہے، قرآن پڑھتی ہے. عمر نے کہا بہن قرآن پڑھتی ہے تو پہلے سر بہن کا کاٹوں گا. اب محمد عربی کا سر بعد میں، پہلے بہن کا سر کاٹوں گا. لوگوں ذرا غور کرو. عمر تلوار لے کے بہن کے گھر آئے. جیسے ہی دروازے سے اندر انٹر کیا، اندر داخل ہوئے تو بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. بولو نا یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. عمر نے بہن کو قرآن پڑھتے دیکھا، جلال میں آگے تلوار سوت کے بہن کی طرف بھاگے. بہن نے قرآن جس کی تلاوت کر رہی تھی روک دیا، اس نسخے کو چھپا دیا. لوگوں ذرا غور کرو. عمر آئے، کیا کر رہی تھی؟ کہا عمر جو میں کر رہی تھی وہ تیرے مطلب کا کام نہیں ہے. چونکہ عمر نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا نا. حضرت عمر جلالی شخص، بس بہن پہ ٹوٹ پڑے. لوگوں
عمر جیسا جلالی شخص، عمر جیسا طاقتور شخص، پاورفل شخص، عمر جیسا پہلوان شخص بہن پہ ٹوٹ پڑا، اتنا مارا کہ بہن کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ سگی بہن کو عمر، اس لیے کہ عمر کا جلال بڑا خطرناک تھا، جلال آیا تو اب دیکھا ہی نہیں کہ بہن ہے، اتنا مارا۔ وہ قرآن کہ جس کو میں روکنے کے لیے نکلا ہوں تو پڑھ رہی ہے، جس کا میں گلا کاٹنے کے لیے نکلا ہوں تو فالو کر رہی ہے۔ لوگوں، بہن نے کہا او بھائی ابھی تو جسم سے خون نکلا ہے، اگر اس جسم سے جان بھی چلی جائے تو تجھے قرآن نہیں دے سکتی ہو۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ ابھی تو خون نکلا ہے، اگر جان بھی نکل جائے، روح بھی نکل جائے تو تیرے ہاتھ میں قرآن نہیں دوں گی عمر۔ کہا کیوں؟ بھائی سے زیادہ محبت قرآن سے؟ کہا پورے سنسار سے زیادہ محبت قرآن سے۔ عمر نے تو چند جملے سن لیے تھے، میرے بھائیو تمہیں دنیا سے کس کس سے محبت ہو گئی، کاش ایک بار قرآن سے بھی محبت کر کے دیکھ لے۔ گلفام کا میدان محشر میں دامن پکڑ لینا، اگر تجھے کامیابی نہ ملے اس سے بڑی ضمانت نہیں دے کے جا سکتا میں۔ حقیقت ہے، قرآن کا دامن پکڑ لو، اور اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی تمہیں نہ ملے تو میرا دامن میدان محشر میں پکڑ لینا اور چھوڑنا مت اللہ کی بارگاہ میں۔ میرا وعدہ، میرا ایمان ہے کہ قرآن کو اگر تو نے اپنی زندگی میں رہنما بنا لیا تو خدا کی قسم تیری زندگی چمکے گی۔ عمر قرآن نہیں دے سکتی، کہا بہن ذرا یہ تو بتا اس قرآن میں ہے کیا جس کی خاطر بھائی سے مرنے تیار ہے، بھائی سے کوڑا کھانے تیار ہے، گردن کٹانے تیار ہے، قرآن نہیں دیتی۔ کہا عمر وہ قرآن پاک کلام ہے اور تو ابھی ناپاک ہے، اگر چاہتا ہے کہ